بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب یعقوب صاحب کا آج تیسرا ہے یعقوب جلد ساز، تھوڑا جا لیٹ ہو گیا مگر ناٹ ٹو بیڈ۔ ہم کمینوں کا بھرم للہ اب کر دو کرم، للہ اب کر دو کرم، صدقہ حسنین کا دو ورنہ مر جائیں گے ہم، للہ اب کر دو کرم، للہ اب کر دو کرم۔ ایک کام کی چند اشعار اور اپنی حاضری مکمل۔ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں ہے کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، اور سنتے ہیں جان کنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن، لے کے نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، لے کے نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، مرنا مرنا ہر کوئی آکے میں بھی آکھاں مرنا، پر جس مرنے چو سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا، ایک گل رکھنا یاد کہ میرا جس دن ہووے مرنا، سب کچھ کرنا سب کچھ کر کے میرا منہ روزے وال کرنا، شاید میرا سونا آوے میں دیدار حضور دا کرنا، تو لے کے نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، گر جیتنا ہے عشق میں تو لازم یہ شرط ہے، کھیلو اگر یہ کھیل تو ہر چیز ہار دو، کھیلو اگر یہ کھیل تو ہر چیز ہار دو، اور یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ نہایت ہی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی آواز میں سن و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ایک گزارش ہے آخری صف والے احباب اگر آپ اٹھ کے آگے آ جائیے تو آپ کو دیکھتے دیکھتے سارے آپ کے پیچھے بیٹھیں گے، اس طرح سب کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے، کوئی اس طرف آ کے بیٹھ رہا ہے، آپ سارے اٹھ کے ادھر آگے آ جائیں، جب آخر پہ کھانے کا اہتمام ہوگا پھر آپ سب پہ منا لیجیے، کوشش کریں اس طرح سارے بزرگ اٹھتے ہیں جو نوجوان ہیں جو آگے آ سکتے ہیں آگے آ جائیں، بالکل قریب آ کے بیٹھیں تاکہ جو بعد میں مہمان آ رہے ہیں
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको दरे रसूल का दीवाना चाहिए। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको दरे रसूल का दीवाना चाहिए। और जो भी करता है मेरे आका की बुराई, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। नारा रिसालत, नारा रिसालत के दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है कि या मोहम्मद मोहम्मद कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। मौसम भी ऐसा है, वक्त भी मुख्तसर है, तो इंशाल्लाह मुख्तसर वक्त किबला अल्लामा अहसन साहब और अल्लामा अब्दुल हमीद साहब इंशाल्लाह खिताब फरमाएंगे। उसके बाद दुआ होगी। मुल्तमिस हो रहा हूँ आलम नबील फाज़िल जलील मुकर्रर शीरी बयां हज़रत अल्लामा मौलाना अहसन हाशमी साहब, आप तशरीफ़ लाएंगे और अपने रूहानी व वजदानी खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर व मुअत्तर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता न करे। मेरे दोस्तों, वक्त बड़ा मुख्तसर है, अपनी हाज़िरी लगवाना मकसूद है। आज हम एक साल सवाब की महफ़िल में आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और नहीं भेजा मगर हमने आपको ए महबूब तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। अब सवाल ये है कि क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ़ उतनी देर तक थी जितनी देर तक आप ज़ाहरी हयात में रहे? नहीं, बल्कि मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आपकी रहमत ता दमे आखिर है, क़यामत तक हजूर की रहमत का फैज़ान बढ़ता रहेगा। हजूर सिर्फ उस जहान के लिए रहमत नहीं बन के आए। अल्लाह फरमाता है मेरा नबी हर जहान के लिए रहमत है, और हर जहान में वही रहमत होता है जो मौजूद होता है। मेरे आका हर जहान में मौजूद हैं, मालूम हुआ हजूर अभी भी मौजूद हैं और अपने रब्बे कायनात दुनिया में ओहदा और मनसबत, दिल में अल्लाह का खौफ ज्यादा होता जाए। ये होगी। अब आप नारा बुलंद करेंगे, नारे तकबीर, मोहब्बत से कहिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। या अली सच्चा रब आशिकां सादिकां दा, सच्चा रब आशिकां सादिकां दा, सच्चे नबी दा कोल करार सच्चा, सच दसिया सानू सिद्दीक अकबर, उमर नबी दा जानिसार सच्चा, और जुन्नोरैन हुजूर दा यार सच्चा, शेर रब दा हैदर करार सच्चा, जीवन शाद गफारी रिश्तेदार सारे, रिश्तेदारां चू बाप दा प्यार सच्चा। जीवन शाद गफारी रिश्तेदार सारे, रिश्तेदारां चू बाप दा प्यार सच्चा, और ओ ते किसे मुकाम ते डोलदा नहीं, जेड़ा बाप दी कदर पहचानदा है, और चेहरा माँ बाप दा वेखिया हज होवे, ए फरमान नबी दी जात दाए, और ताबेदार जो बाप दा होवे यारो, दो जग अंदर मौजा मार दाए, राजी शाद गफारी जिसदा बाप होवे। 2 मिनट हजरत खिताब बोले, मुख्तसर वक्त में 5 मिनट का इनका खिताब है, उसके बाद इंशाल्लाह ये आप मामलात कीजिएगा। मैं 1 से 2 अशार में अपनी हाजिरी वाइंड कर रहा हूँ। ताबेदार जो बाप दा होवे यारो, दो जग अंदर मौजा मार दाए, राजी शाद गफारी जिसदा बाप होवे, फजल ओस्ते रब रहमान दाए, और कदी कर अंदाजा सजना तू,
ਬਾਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਲੈਂਦਾ, روزی بچیاں لئی اپنے لے جاندہ. اور محمد یعقوب صاحب مرحوم مغفور آپ کے لیے یہ آخری دعائیہ اشعار کہ ہے دعا میری بابا جی قبر تیری اللہ پاک سونا پر نور رکھے، ہے دعا میری بابا جی قبر تیری اللہ پاک سونا پر نور رکھے، وسن رب دیاں رحمتہ ہر ویلے سایہ رحمت دا رب غفور رکھے، اور تیری قبر کھلاں دی سیج ہووے ہر بلا تے تو مولا دور رکھے، سجے ہاتھ وچ ہووے عمال نامہ کالی کملی دے تھلے حضور رکھے. اسی کے ساتھ ملتمس ہو رہا ہوں علامہ عبدالحمید سیالوی صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور و موت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین کرام، ہم سب مرحوم محمد یعقوب صاحب کے لیے دعا کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان مبارک ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. یعنی مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے تو وہ مومن ہے. حضور کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا اخلاص کے ساتھ کی جائے تو جب ہمیں موقع ملے تو ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کریں. اور یہ بات بارہا مقامات پر یہ عرض کی ہے کہ جب دعا ہوتی ہے کلام شریف ہمارے سامنے تحریر کی صورت میں ہمیں دکھایا جاتا ہے، مل کیا جاتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اچھی بات ہے جتنا زیادہ ہو سکے پڑھا جائے، جتنا ہو سکے زیادہ دعا کی جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم سب سے پہلا فیصلہ جو کسی بھی بندے کے بارے میں کرے گا اس تحریر پر فرمائے گا کہ جو اللہ نے فرشتے ہمارے ساتھ مقرر کر رکھے، یعنی جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. جو فرشتے قبر میں حساب و کتاب وہ سوالات کے لیے آتے ہیں انہیں نکیرین کہا جاتا ہے، اور جو فرشتے بندے کے نیک اعمال اور برے اعمال نیکیاں گناہ لکھتے ہیں انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے لیے قرآن لاکھوں آئیں، درود لاکھوں آئے، ذکر لاکھوں آئے، اس سے زیادہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جو فرشتے اللہ نے مقرر ہمارے ساتھ کیے ہیں یہ ان کی تحریر ایسی ہونی چاہیے کہ رب کائنات ہم پہ کرم کرے. اگر آپ کی توجہ ہے تو ذرا کہیں سبحان اللہ. بات ہمارا معمول ہے کہ وہ جس طرح عام طور پر تو کہا جاتا ہے نا ادھر کو چلو تم جدھر کی ہوا ہو، لیکن ہم نے یہ سبق پڑھا ہے ادھر کو چلو تم جدھر کو خدا ہو. جدھر ادھر کو چلو تم جدھر کو ہوا ہو. یہ دنیا کا ماحول ہے، معمول ہے، لیکن اللہ ان سے پیار کرتا ہے کہ جو ادھر نہیں چلتے جدھر زمانہ چلتا ہے. اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو ادھر چلیں جدھر خدا حکم دیتا ہے. اس لیے ابھی نماز جنازہ پڑھا کے آیا ہوں، اس میں 2-3 باتیں عرض کی ہیں، 2-3 منٹ میں بات مکمل کر دوں گا. سپیکر آج کے دور میں اتنے ہمارے کان پھاڑتے ہیں لیکن بات ہمارے کانوں تک رہ جاتی ہے، بات کانوں تک رہ جاتی ہے. دعا کریں اللہ ہمیں ایسی آواز دے اور ہمارے دل ایسی آواز سننے کی عادی بنے کہ جو نہ صرف کانوں تک رہے
बल्कि कानों के रास्ते से होकर हमारे दिल में उतर जाए। आज के दौर में इल्म की कमी नहीं है। छोटा सा बच्चा आप उसे उठाएं, पूछें, वो बताएगा दूध पीने की दुआ क्या है, निकलने की दुआ क्या है, घर में आने की दुआ क्या है। पता हमें सब कुछ है, लेकिन अमल हमारा क्या है? पता है मस्जिद में जाएं पहले दायां कदम, निकलते वक्त पहले बायां कदम। पता है बाथरूम में जाने के लिए पहले बायां कदम, निकलते वक्त पहले दायां कदम। लेकिन अमल मुझ समेत कितने करते हैं, ये हर बंदा अपने आप से पूछ सकता है। तो वो इल्म कि जिस पे अमल न किया जाए वो बंदे के लिए बोझ होता है। अमल निजात वाला वो होता है कि जिस पे अमल करके बंदा अल्लाह की जन्नत के रास्ते पे चल पड़ता है। और मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया, जो इल्म के रास्ते पर चलता है वो जन्नत के रास्ते पर चलता है। और आज हमारा हाल ये है, कभी हम इल्म के इतने प्यासे बन जाते हैं, मतलब कोई शरारत करने के लिए कोई किसी को मैसेज करेगा, किसी मौलवी साहब को या किसी और दोस्त को, यार बताएं अगर लाश मिल जाए कोई ऐसी वीराने में, अब पता नहीं वो काफिर है या मुसलमान, आप बताएं उसे गुस्ल कैसे दिया जाएगा। बाज़ औक़ात दुनिया शरारत के साथ इल्म की इतनी प्यासी बन जाती है, लेकिन घर में बाप मर जाए तो उसे गुस्ल का तरीका कोई पता नहीं, बाप मर जाए जनाजा पढ़ने का पता कोई नहीं। मौलवी साहिबान जनाजे पे नियत बता रहे होते हैं, अंदाज़ा करें जिन्हें नियत ना आती होगी उन्हें जनाजा कितना आता होगा। लेकिन ये खुशामद का दौर है, ये तारीफ़ों का दौर है। इस दौर में लोग हकीकत पसंदी नहीं चाहते, हर कोई चाहता है बस हमें खुश करके, मुतमईन करके, हमें कोई ना कोई ऐसी दलील बना के दे दी जाए ताकि हम अपने आप को मुतमईन कर लें। लेकिन याद रखें, मुतमईन वही होगा जो अल्लाह रसूल की ताबेदारी करने वाला हो। और कुरान मजीद, अब मकसद की तरफ आता हूँ, कुरान मजीद फुरकान हमीद 11वां सिपारा सूरह हूद आयत नंबर 106 और 107 में अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, इरशाद फरमाया, नतीजा बयान किया, फरमाया रब्बे कायनात ने जो बदबख्त होंगे ज़ाहिरी ज़िंदगी के लिए नहीं, बल्कि हम जब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे उस वक्त भी मेरे आका की रहमत शामिल हाल होगी। अल्लामा ज़ुरकानी फरमाते हैं शिफा शरीफ में, आप फरमाते हैं जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ़ लाएंगे ना, तो फरिश्ते जो सवालों के लिए आए होंगे, जिन्हें वकीलैन कहते हैं, वो सवाल कर रहे होंगे, ये सारे सवाल जब जारी होंगे इतनी देर में सरकार तशरीफ़ लाएंगे। और जब मानने वालों की, ईमान वालों की, कलमा पढ़ने वालों की कब्र में सरकार तशरीफ़ ले आएंगे तो वो पहचान कर कहेगा हुआ रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं जिनकी रहमत के दावे में दुनिया में सुनता रहा, जिनके गीत में दुनिया में गाता रहा और सुनता सुनाता रहा, आज मेरी कब्र में आ गए हैं। जब वो पहचानने वाली आँख पहचान जाएगी, मेरे आका उस वक्त भी उसकी कब्र में उसके काम आ जाएंगे, उसके काम आ जाएंगे। कैसे काम आएंगे? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि अहमद रज़ा फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं हजूर हर मुसलमान की कब्र में तशरीफ़ लाएंगे और मोमन जब पहचान जाएगा, हजूर फरमाएंगे फरिश्तों छोड़ दो, दुनिया में मेरे गीत गाता था, मेरी सुन्नत को अपनाता था, नमाज मेरे महबूब मेरी रज़ा के लिए पढ़ता था, मेरे रब की रज़ा के लिए पढ़ता था, सुन्नत मुस्तफ़ा का कभी तारक नहीं हुआ था। आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी कब्र में इसका शिफासी बन के आया हूँ, फरिश्तों इसके गुनाह माफ़ कर दो और अल्लाह तबारक व तआला इसके दर्जे बुलंद कर देगा। तो कब्र में भी सरकार काम आएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रिवायत पेश करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी अर्ज करते हैं, हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो कब्र में भी मेरे काम आए। मेरे आका ने फरमाया अपने इस दुनिया में रहते रहते अगर कोई काम करना चाहता है तो सदका किया कर, सदका किया कर, वो तेरी कब्र में भी तेरे काम आएगा। अल्लामा इस्माइल हकी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि हज़रत बरा बिन आज़म उस वक़्त से लेकर ता दमे आखिर
اپنی زندگی کے ہر لمحے میں صدقہ ضرور فرماتے تھے، اور وہ اس طرح صدقہ کرتے تھے، کبھی اپنی بات سے صدقہ کرتے، کبھی اپنے اخلاق سے صدقہ کرتے، کبھی اپنے مال سے صدقہ کرتے، جوں جوں رب توفیق دیتا جاتا آپ صدقہ و خیرات کرتے جاتے۔ تو یہ صدقہ ہے ایسا جو ہمارے مر جانے کے بعد بھی ہمارے کام آئے گا۔ اعمال صالحہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے کام آئیں گے، نماز کام آئے گی، روزہ کام آئے گا، قرآن خوانی کام آئے گی، یہ سب مستحب عمل ہیں اور نماز فرض ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر اس وقت ہماری نمازیں رائے گاہ ہوگی، ہمارا پڑھنا پڑھانا رائے گاہ ہو گیا، ہو سکتا ہے ہمارا صدقہ دینا قبول ہو یا نہ ہو، اگر اس وقت کوئی کام آئے گا تو سرکار کی ذات کام آئے گا، میرے آقا کام آئیں گے، اور ہر ایک مومن یہی کہے گا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے، قبر میں سرکار آئیں میں قدموں پہ گروں، فرشتے گر اٹھائیں ان سے یوں کہوں کہ میں مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دلربا کے واسطے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی کام آئیں گے، میدان حشر میں بھی کام آئیں گے، جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، ساری امتیں اکٹھی ہو جائیں گی، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی یہی کہے گا، نفسہ نفسی کا عالم ہے، ہر نبی کہے گا آج ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، آگے کا راستہ اختیار کرو۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے او ساری امتوں میں آج تمہارے لیے کچھ کر تو نہیں سکتا، لیکن ایک دروازہ بتا سکتا ہوں جہاں سے آج تک کوئی خالی لوٹا ہی نہیں ہے، وہ دروازے مصطفیٰ ہے، وہ کملی والے کا دروازہ ہے۔ حضور کی ساری امتیں جب اکٹھی ہو جائیں گی اور ساری امتیں اکٹھی ہو کر حضور کے پاس جب پہنچے گی سارے نبیوں کی امتیں، میرے آقا سجدے میں ہوں گے، رب فرمائے گا ارفع کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، حضور سر سجدے سے اٹھائیں گے اور کہیں گے یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے۔ آج دنیا میں رہ کے مومن درود پڑھنے سے ہچکچاتا ہے، نبی کی نعت پڑھنے سے ہچکچاتا ہے، حضور کا کلام سن کے، حضور کی نثر میں بات سن کے سبحان اللہ کہنے سے ہچکچا جاتا ہے۔ ارے مومن اپنی قسمت پہ ناز کر کہ تجھے ایسا نبی ملا ہے جو نہ صرف دنیا میں نہ صرف قبر میں بلکہ حشر میں بھی تجھے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر وقت میں بات کی شان یقیناً ہر جگہ اللہ کی نعمتوں کا شکر آتا جائے، یہ 5 چیزیں جسے میسر آ جائیں۔ اور ویسے کہنے میں تو ہر بندہ کہتا ہے، ہمارے بڑے جتنے افسران آج ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، حالات قوم کے کیا ہیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں لوٹ رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، اور ہماری نسلیں بھی یہی سبق لے رہی ہیں، ہم نے خدمت کرنی ہے۔ لیکن کہنے میں خدمت کرنا اور ہوتا ہے، حقیقت میں خدمت وہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کے لیے عذاب نہ بنے بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے۔ تو ہمیں چاہیے ہم دنیا میں اپنے آپ کو خوش بخت بنائیں، اپنے آپ کو بدبختی سے بچائیں، اور خوش بختی یہی ہے اللہ رسول کی تابعداری میں رہے، مالک کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا وعلى محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب ذوالجلال اپنے کرم و فضل نال سب دی حاضری قبول فرما یا کریم پروردگار اس محفل مبارک اندر قرآن مجید دی تلاوت ذکر مبارک درود پاک نعت پاک یا رب ذوالجلال جو بھی واعظ و نصیحت بیان تیری رضا خوشنودی واسطے لنگر و طعام دا اہتمام دوست احباب نے جو پڑھیا سنیا اللہ اپنے کرم نال قبول فرما اپنی بارگاہ چوں اجر اور ثواب عطا فرما با تقاضۂ بشریت ساڑے کولوں ہون والی کمی کوتاہی معاف فرما اے رب ذوالجلال جو اجر و ثواب تو اپنے کرم دے نال عطا فرمایا اسی سارے مل کے حضور دی بارگاہ وچ بطور تحفہ پیش کرنے قبول فرما نبی پاک دے وسیلہ مبارک دے نال 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام حضور دے والدین جملہ صحابہ و اہل بیت امت اولیاء علماء صلحاء شہداء حضور نال نسبت ایمان رکھنے والے آپ دے ہر ایک امتی دی روح نو ثواب عطا فرما نیکاں دے درجات بلند فرما گناہگاراں دی بخشش فرما یا رب ذوالجلال بالخصوص اس جملہ کلام و طعام دا ثواب اپنے کرم دے نال ساڈے محترم بزرگ جناب محمد یعقوب صاحب دی روح نو اصال ثواب کرنے اللہ قبول فرما اللہ انہاں تے اپنا کرم اور فضل فرما اللہ انہاں دے گناہ معاف فرما اللہ انہاں دی زندگی دے نیک اعمال قبول فرما اے رب ذوالجلال با تقاضۂ بشریت انہاں کولوں ہون والے انہاں دے گناہ معاف فرما اے رب ذوالجلال نبی رحمت دا واسطہ قبر نو تحت نگاہ کشادہ فرما اے رب ذوالجلال مرحوم محمد یعقوب صاحب دے والدین انہاں دے رشتہ دار ننیال ددیال نال تعلق رکھن والے دوست احباب انہاں دے ہر صاحب ایمان تعلق دار دی بخشش اور مغفرت فرما مرحوم دے تمام بچیاں دے رشتہ دار ننیال ددیال نال تعلق رکھن والے اللہ سب دی بخشش فرما تمام لوائقین و صبر جمیل عطا فرما جتنے بھی دوست احباب اپنا قیمتی وقت کٹ کے آئے نے اللہ جنہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو رخصت ہو گئے نے جنت عطا فرما اور کریم پروردگار جنہ دیا جو حاجتاں نے پوریا فرما مال جان عزت اولاد اپنے حبیب دے صدقہ برکت فرما ہر طرح دے شر فتنے تو بچا اپنی رحمت دی پناہ نصیب فرما یا رب ذوالجلال محبوب کریم دا واسطہ انہاں خوبصورت لمحات وچ رحمت دے نزول دے وقت اپنے کرم دے نال ساڈی دعا نو شرف قبولیت عطا کر کے مرحوم محمد یعقوب صاحب نو اللہ جنت عطا فرما اللہ اساں ساریاں دا خاتمہ بالخیر فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد چلو عمران صاحب نے انہوں دے دماد نے اے بڑے بیٹے اور نام کی ہے کمران کو ٹھیک ہے اے بڑے بیٹے نے ایک ہو رہا ہے نا سارے دے بڑے چلو ٹھیک ہو گیا اے جناب یعقوب صاحب دے بڑے بیٹے نے عرفان یعقوب صاحب بس انہوں نے کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یعقوب صاحب جی اگلے راستے آسان فرمائے شکریہ جی نتریاں دی لے لی
جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جو خوش بخت ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اب آج کے دور میں حالت ہماری یہ ہے، جب بات جنت کی ہو تو ہم کہتے ہیں ہاں میں جنت میں گھوم رہا ہوں گا اپنے خیالوں میں ہر بندہ۔ اب جب بات ہو جہنم کی تو بندہ کہتا ہے ہاں میرا پڑوسی ایسا ہے وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ لیکن جو حضور کے صحابہ ہیں، اللہ کے کامل ولی ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی عذاب کی خبر سنتے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہیں میں اس عذاب کا شکار تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں میں اس وعید کا شکار تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں آخرت میں کسی مصیبت کا شکار تو نہیں ہو جاؤں گا۔ اور یاد رکھیں جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا بندہ اپنی ذات کے بارے میں بدظن ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور حضور عارف کھڑی کا یہ کلام آپ نے 12 مرتبہ سنا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نیواں میرا مرشد اچا، اور اسی طرح بہت سارے اشعار ہیں کہ جن میں اپنی عاجزی کا کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا، اس طرح کے اشعار بہت سارے ہیں۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو عاجز کہتے ہیں، وہ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اعلیٰ گمان رکھتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں یہ بات موجود ہے، حضرت حذیفہ بن یمان نبی پاک کے وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے منافقوں کے نام بتائے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی پاک نے زندگی میں کئی بار جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود میں نے عرض کیا ہے جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اپنی ذات کے بارے میں بدگمان ہوتا جاتا ہے۔ آپ حضرت حذیفہ بن یمان سے کئی بار پوچھتے تھے حذیفہ بن یمان میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں بتا کہیں میرے آقا نے میرا نام تجھے منافقوں میں تو نہیں بتایا؟ لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہر بندہ جانتا ہے۔ تو ایک ہے خوش بخت ہونا، جب بات اور بندہ کہتے میں خوش بخت ہوں فلاں بدبخت ہے، دنیا والے خوش بختی سمجھتے ہیں صحت ہو،